الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کو قرآن کریم سے خاص نسبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ اللہ نے اس بات کو قرآن کریم میں خود بیان کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، امت مسلمہ میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کی جاتی ہے، اور زیادہ کی جانی چاہیے۔ کما حق ہو تو نہیں کی جاتی کہ جتنا حق ہے، حق تو بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ کرنی چاہیے، مگر پھر بھی الحمدللہ مسلمان اس چیز کو کافی اہتمام کے ساتھ اپناتے ہیں اور قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے جو حقوق ہیں ان کی ہم رعایت ضرور کریں، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اگر ہم سے اس کی بے ادبی ہو رہی ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انسان پر لعنت کا ذریعہ بنتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء کے اندر، احیاء العلوم میں اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ ایک انسان قرآن پاک پڑھتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قرآن پڑھنے کو مکمل کر لیتا ہے جہاں تک اسے پڑھنا ہے، اور دوسرا آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو اس کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ، اس کے مخارج کی اور اس کی صفات کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھتا، الفاظ کاٹتا ہے، الفاظ بدلتا ہے، الفاظ کو آگے پیچھے کرتا ہے، ان کو صحیح ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اسی قرآن کریم کے ذریعے بہت سوں کو بلند مقامات عطا کرتے ہیں، اوپر اٹھا دیتے ہیں، اور بہت سوں کو اوپر سے نیچے لے آتے ہیں۔ یہ اوپر جانے والے وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم کی عظمت کرتے ہیں، قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، حق نہیں مارتے، بے ادبی نہیں کرتے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو تہوں میں اتار دیتے ہیں، ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ ان کا قرآن کریم کا پڑھنا یہ بے ادبی کا سبب ہونے کی وجہ سے ان پر لعنت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعض لوگ بے وضو قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ قرآن کریم کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ حرام ہے بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا، ہاتھ لگانا۔ ہاں، بغیر وضو کے آپ بغیر ہاتھ لگائے تو پڑھ سکتے ہیں، مگر قرآن کریم پر ہاتھ لگا کر بلا وضو کے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، بڑی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنے میں تو ہم حد سے زیادہ احتیاط رکھیں، قرآن کریم کے الفاظ نہ بدلیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے اندر بھی ہم بہت زیادہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ اگر ان کو مسئلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح الفاظ چھوڑ دیتے ہیں یا اس طرح الفاظ کم کر دیتے ہیں، اسی طرح بدل دیتے ہیں کہ وہاں بالکل معنی ختم ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ اب اسی معنی کا اعتبار کیا جائے گا، اسی لفظ کو دیکھا جائے گا جو زبان سے نکلا ہے۔ زبان سے جو الفاظ نکلے ان کے معنی قرآن کریم کے اصل الفاظ کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، تو اس شکل میں نماز ہی نہیں ہوتی، نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے۔ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے بھی کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی بے ادبی الگ ہوئی اور قرآن کریم کی بے ادبی الگ ہوئی،
اس صورتحال میں قرآن کریم انسان پر مصیبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی محبت کا ثبوت دیا، جلدی جلدی قرآن کریم کو سن لیا اور 2-4-10-5 دن کے اندر قرآن کریم کو ختم کر لیا۔ یاد رکھیے، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قرآن کریم جلد سے جلد ختم کیا جائے یا کم دنوں میں ختم کیا جائے تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم کو جتنا زیادہ حق ادا کرنے کے ساتھ سنا جائے گا، پڑھا جائے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے، اپنی جو کتاب دنیا میں اتاری ہے، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، شفا ہے ان کے لیے، مگر جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، غلط طریقے سے چلنے والے ہیں، ان کے لیے یہ صرف نقصان کا باعث ہے۔ تو نقصان کا باعث ہونے کی ایک بڑی وجہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ یہ بڑی بے ادبی کی بات ہو کہ اگر ہم قرآن کریم کو چھوڑ کر یا بدل کر اس کے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں، ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ ہماری عورتیں بھی گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھتی ہیں اور بکثرت پڑھتی ہیں، الحمدللہ، اور پڑھنا چاہیے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ، مگر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے اور سننے میں بھی یہ بات آتی رہتی ہے کہ عورتیں کثرت پر نظر رکھتی ہیں کہ میں نے اتنے قرآن کریم پڑھ لیے، میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، جبکہ ان کے پڑھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ قرآن کریم کے حق کے مطابق نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کو آپ کم پڑھیں، آپ آدھا پارہ پڑھ لیں، مگر صحیح سے پڑھیں، وہ ثواب کا باعث ہے، اس سے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اور اگر آپ زیادہ پڑھیں لیکن غلط پڑھیں تو وہ تو زیادہ مصیبت کا سبب بن جائے گا، اس سے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے قرآن پاک پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم بے حد پڑھتے تھے، رمضان المبارک میں دور کیا کرتے تھے باقاعدہ۔ اسی طرح ہمارے اکابرین بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دنوں رات قرآن کریم میں لگے رہتے تھے۔ تو آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھے، مگر قرآن کریم ہی پڑھے، قرآن کریم کو بدلے نہ، قرآن کریم میں زیادہ غلطیاں نہ کرے جان بوجھ کر۔ اتفاق سے بھول سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، مگر جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے انسان قرآن کریم کو غلط نہ پڑھے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔